الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ انشاءاللہ ہم اسلامک ویڈیو آپ تک زیادہ سے زیادہ پہنچانے کی کوشش کریں گے، آمین۔ حضرات، تمام مسلمان کو یہ معلوم ہے کہ اللہ نے درود شریف کی فضیلت سب سے زیادہ رکھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، وہ اس وقت تک اسے موت نہیں آتی جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ بنا لے۔ تو درود شریف کی فضیلت بہت ہی افضل و اعلیٰ ہے۔ انشاءاللہ درود شریف کی فضیلت پر ہم ایک دوسرا ویڈیو بنائیں گے، مگر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس پہ تھوڑا گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت بی بی حوا رضی اللہ عنہما کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا۔ تو فرشتوں نے عرض کی، اے آدم علیہ السلام، ٹھہر جائیں، پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی، ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 مرتبہ یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پاک پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا حضرت بی بی حوا رضی اللہ عنہا سے نکاح ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہیں، یہاں تک کہ آپ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ بنے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے زمین و آسمان کو بھی پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کو پیدا کیا، پھر جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اسی طرح سے سب سے پہلے انسان اللہ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور آپ پہلے رسول بھی ہیں جو شریعت لے کر اپنی اولاد کے جانب بھیجے گئے۔ ناظرین، یہاں ایک سوال کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پہلے رسول ہیں اور اپنی اولاد کے جانب شریعت لے کر بھیجے گئے، تو حضرت نوح علیہ السلام کو اول الرسول کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام شریعت لے کے دنیا میں آئے تو اس وقت دنیا میں کوئی مخلوق نہیں تھی، یعنی انسان کوئی بھی موجود نہیں تھا اس وقت دنیا میں۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے جو دنیا میں بھیجے گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام جب دنیا میں آئے اس وقت کفر کے بادل چھائے ہوئے تھے، یعنی جب حضرت ادریس علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے اولاد کو آ کے شیطان بہکانے لگا، کہنے لگا کہ آپ اپنے باپ کی مورتی بناؤ اور اس کو پوجو، اس سے تمہیں فائدہ ہوگا۔ اس طرح پوری دنیا گمراہ ہو گئی، کیونکہ شیطان سب کا رہبر بنا ہوا تھا۔ تو حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور حضرت نوح ان کی طرف شریعت لے کر بھیجے گئے، اس لیے انہیں اول الرسول کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ کفر و شرک پھیلنے کے بعد سب سے پہلے مخلوق کی ہدایت کے لیے پہنچے۔ جو سب سے پہلے مخلوق کی ہدایت کے لیے پہنچے وہ نوح علیہ السلام ہیں، اس لیے انہیں اول الرسول کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے خلیفۃ اللہ بھی ہیں، جیسے کہ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔
اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اس آیت کی تفسیر میں خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات کے اصل کا نائب ہوتا ہے۔ اگرچہ تمام انبیاء السلام اللہ پاک کے خلیفہ ہی ہیں، لیکن یہاں خلیفہ سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہے، اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کی خلیفہ بنائے جانے کی حکمت معلوم کرے اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو کہ ان کی پیدائش سے پہلے خلیفہ کا لقب عطا کر دیا گیا تھا اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی خوشخبری دے دی گئی تھی۔ تو اللہ کریم نے اس سے اللہ پاک عز و جل اس چیز سے پاک ہے کہ اسے مشورے کی ضرورت ہو۔ البتہ یہ خلیفہ بنانے کی خبر فرشتوں کو ظاہری طور پر مشورے کے انداز میں دی گئی۔ اس سے اشارتاً معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اہم کام کرنے سے پہلے اپنے ماتحت افراد سے مشورہ کر لیا جائے تاکہ اس کام سے متعلق جو ان کے ذہن میں کوئی بات ہو تو اس کا حل ہو سکے، یا کوئی ایسی مفید رائے مل جائے کہ وہ کام مزید بہتر انداز سے ہو جائے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرنے کا قرآن کریم میں حکم ارشاد فرمایا۔ بے شک اللہ پاک فرشتوں سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے مشورہ کرنے کی حاجت نہیں ہے، لیکن مشورہ کرنے کا جو فرمان ہوا ہے وہ ہماری اصلاح کے لیے ہے، کہ امت کے لیے، تاکہ امت اس سنت پر عمل کرے اور فیض حاصل کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قرآن مجید کی جب یہ آیت نازل ہوئی، پارہ نمبر 4 اور آیت نمبر 159، تو اس میں اللہ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے وَسَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لو، یعنی جو کام آپ نیک جائز کام کرنا چاہیں اس میں اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے مشورہ لینا، یہ اللہ کی بھی سنت ہے اور رسول اللہ کی بھی سنت ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی وَسَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورے سے مستغنی یعنی بے پرواہ ہیں، لیکن اللہ پاک نے مشورے کو میری امت کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ تو جو مشورہ ہے وہ اس حدیث کے مطابق امت کے لیے ایک رحمت بھی ہے۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تحت 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات، جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور اس میں کسی مسلمان شخص سے مشورہ کرے، اللہ پاک اسے درست کام کرنے کی ہدایت دے دیتا ہے۔ اور دوسری بات، جس نے مشورہ کیا وہ نادم یعنی شرمندہ نہیں ہوتا ہے۔ تیسری بات، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جو بندہ مشورہ لے وہ کبھی بدبخت نہیں ہوتا، اور جو بندہ خود رائے ہو یعنی دوسروں سے مشورہ لینے کو ضروری نہ سمجھے وہ کبھی نیک بخت نہیں ہوتا۔ تو حضرات، مشورہ لینا یہ رسول اللہ کی بھی سنت ہے اور اللہ عز و جل کی بھی سنت ہے۔ تو حضرات، آپ بھی جب کوئی کام کریں نیک جائز تو اپنے بڑوں سے مشورہ ضرور کریں۔ تو انشاءاللہ اس کے آگے کے واقعات ہم نیکسٹ ویڈیو میں لائیں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔